الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ مسائل میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ سہیل صاحب جاگیں گے ابھی؟ مسائل میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ علماء مدرسوں میں کتابیں جب پڑھاتے ہیں تو اس میں دو لفظ کبھی کبھی استعمال ہوتے ہیں، یہ راجح ہے اور یہ مرجوح ہے۔ یہ راجح ہے اور یہ مرجوح ہے۔ اب جیسے روزہ ہے نا، روزہ ایک آدمی بیمار ہے، مسافر ہے، راجح قول یہ ہے کہ یہ آدمی روزہ افطار کر لے، کیونکہ قرآن ہے نا، اور بعد میں اس کے لیے یہ ہے کہ یہ روزہ رکھ لے، اگر نہیں رکھ سکتا تو یہ پھر کیا کرے؟ فدیہ ادا کرے۔ جیسے دودھ پلانے والی ماں ہے، بچے کو دودھ پلانے والی ماں، اس کے لیے روزہ نہیں ہے، وہ روزہ افطار کرے۔ اب لکھا ہے کتابوں میں کہ ایسی ماں جو کمزور ہے، دودھ پلانے والی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے، روزہ رکھتی ہے، یہ دو جانوں پہ ظلم کرتی ہے، ایک اپنی جان پر اور ایک بچے کی جان پر۔ اب مسافر بھی ہے، بیمار بھی ہے، اب یہ کہتا ہے میں روزہ کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا، اس کو روزہ رکھنے کا ثواب نہیں ہے، اس نے راجح کو چھوڑ کر مرجوح پہ عمل کیا۔ بات سمجھ گئے مجھے؟ شریعت کے مسائل کا سمجھنا، دینی مسائل میں راہ اعتدال پر رہنا۔ امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں، مکتوبات ایک خود سند کا درجہ رکھنے والی کتاب ہے، مکتوبات میں اپنے مریدین کو، خلفاء کو جو خطوط لکھے، ان میں اس طرح کی باریکیوں کو بہت لکھا، کیونکہ تصوف نام ہے شریعت پر اس طریقے سے عمل کرنا جس طریقے پر نہج صحابہ پر، نہج نبوت پر، جسے حضور کی منشا تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو قضاء کے مسائل پیش آئے ہیں، قضاء کے، سفر کے جو مسائل پیش آئے ہیں، یہ مسئلے جو ہیں، اس کا مطلب یہ پیش آئے ہیں تبھی مسئلے بنے ہیں نا؟ جی کیا خیال ہے آپ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اور ایک نماز کے قضا ہونے پر آپ کو بہت دکھ ہوا، صدمہ ہوا، اس کو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں نا، قائم للصلاۃ للصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز۔ عصر کی نماز جب آپ کی قضا ہو گئی نا، تو اللہ نے کہ محبوب نے کفار کی ہلاکت کی بد دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کافروں کا بیڑا غرق کر، جن کی وجہ سے آج ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اب جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہیں، سیدنا بلال سے فرمایا کہ آپ نے ہمیں نماز کے لیے اٹھانا ہے۔ نماز کا وقت ہوا تو سیدنا بلال کی بھی آنکھ لگ گئی، آپ بھی نہ اٹھ سکے۔ سورج کی کرنیں جب نبوت کے چہرے پہ لگیں تو آپ بیدار ہوئے، اوہ نماز، فرمایا حضور آپ
نیند آ گئی، مجھے بھی نیند آ گئی تھی، تو یہ مسئلہ ہو گیا میرے ساتھ۔ بعض اوقات اللہ کی کوئی حکمتیں تھیں شریعت کے بعض مسائل کے اندر نا، اسی یہاں جب مدینہ منورہ میں جہاں بیٹھے ہوئے نا، تیمم کا آرڈر آپ کو پتہ کہاں نازل ہوا؟ مدینہ میں آیا۔ تیمم جو ہے، اب کئی لوگ بیمار ہوتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن وہ ضد کرتے ہیں پانی سے وضو کرنے پہ، اب وہ واش روم جاتے ہیں، گر جاتے ہیں جا کے، یا ہاتھ ٹوٹتا ہے یا ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کہتے ہیں ہمارا دل نہیں مانتا۔ کیا کہتے ہیں؟ دل نہیں مانتا جی، کس طرح تیمم کریں ہم؟ یہ کتنی بڑی غلط بات ہے بھائی، یہاں دل ماننے نہ ماننے کی بات نہیں ہے، مسئلہ شریعت کا ہے۔ اب میں پتھر پہ کس طرح ہاتھ ماروں، اس طرح وضو کروں اور ایسے کروں، یہ کوئی طریقہ ہے یار؟ اب یہ پتھر کا طریقہ اور مٹی کا طریقہ بھی کس نے سکھایا؟ اور ان کو کن کا آرڈر ہوا؟ اللہ کا۔ بس کئی عورتیں بیمار ہوتی ہیں، بوڑھے بزرگ بیمار ہوتے ہیں، اب وہ ضد کر بیٹھیں گے بھائی بزرگوں یہ پانی آپ کو لگانا ٹھیک نہیں ہے، اگر پانی لگانا ٹھیک بھی ہے لیکن آپ کر نہیں سکتے وضو، تو آپ تیمم کر لیں کہ نہیں دل نہیں مانتا رہا۔ اب یہ تیمم کا جو آرڈر ہے، پھر اس میں مسائل علماء نے بیان فرمایا، اس کی یہ تفصیل ہے، یہ تفصیل ہے، سبحان اللہ۔ اس کی اگر تفصیل میں جائیں تو مجھے ایک دفعہ جانا ہوا اس جگہ پر، یہ جگہ کا نام ہے جرف، تھوڑی سی باہر ہے یہاں سے، مدینہ منورہ کے قریب ہی ہے۔ وہاں ابھی بھی ایک کچی سی مسجد بنی ہوئی ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، جہاں حضور نے فجر کی نماز ادا کی تھی، اور جا رہے تھے سفر پر، جہاں قیام کیا ہے وہاں پانی نہیں ہے۔ مشورہ یہ ہوتا ہے کہ سیدنا بلال سے فرمایا کہ نماز فجر سے کچھ عرص وقت پہلے آپ نے اٹھا دینا ہے، اور اگلی منزل پہ ہم نے فجر پڑھنی ہے جا کے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اٹھے اور آواز لگائی، بھائی اٹھو سارے۔ اب سب کو آواز دے رہے ہیں، سارے صحابہ اٹھ بیٹھتے ہیں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے کجاوے کے پاس جاتے ہیں، آپ کے خیمے کے پاس جا کے آواز دیتے ہیں، اماں اٹھیے، اماں اٹھیے۔ اماں کی آنکھ نہیں کھلتی۔ سیدنا بلال جا کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی سوئی ہوئی ہے، اور تمہاری بیٹی کی وجہ سے آج سارے صحابہ کی، ہم سب کی فجر کی نماز رہ جائے گی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور جا کر آواز دیتے ہیں، عائشہ اٹھو۔ یہ بخاری کے اندر یہ روایت آتی ہے، عائشہ اٹھ، 3 بار یہ کہا۔ اب چوتھی دفعہ نا غصے میں آئے نا، یہ انگوٹھا، یہ مکہ، یہ سیدھا جا کے پسلی پہ مارا۔ جب پسلی پہ مار لیا نا تو اماں اٹھ گئی، پسلی پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہاں سے کیا نکلا؟ کیا باپ اپنی اولاد کو تنبیہ کر سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، مار سکتا ہے کسی بات پہ؟ ہاں جی مار سکتا ہے۔ کیا دلیل ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے اماں عائشہ کو مارا تھا؟ اب اس تفسیر اس کی بہت ہے۔ پھر
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ درد کے مارے بیٹھی، حضور پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے؟ فرمایا بجی نے مارا ہے۔ باپ کو حق ہے۔ اسی گفتگو کے دوران جبریل آ گئے اور جبریل امین نے آ کے فرمایا محبوب پیغمبر اللہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد اپنے صحابہ سے ایک بات کر لیں۔ آرڈر بدل گیا جی۔ فَإِن تجدوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، آج کے بعد پانی نہ ملے مٹی سے وضو کر لیں، لیکن عائشہ صدیقہ کو سوئے ہوا نہیں اٹھانا تھا۔ ہاں جی، یہ سوئی بڑی رہتی ہیں۔ یہ جو وجد ہے نا، وجد اور جذب، یہ آج کی بات نہیں ہے، دور نبوت میں بھی لوگ تھے اس طرح کے نا، یعنی وہ جس کو جذب آ جاتا نا، وجد آ جاتا، کس بات پر آیا ہے اس کو۔ ایک صحابی کو وجد طاری ہو گیا اس مسئلے پر، وجد طاری ہوگا، وہ وجد طاری ہو کر اس نے ہاتھ کھڑے کر دیا، ماں اول برکت نہیں حال ابی بکر، اور ابو بکر کی نسل، ابو بکر کی ذریت، یہ تمہاری کو پہلی برکت تو نہیں کہ آج تک شریعت کا قانون یہ تھا کہ نماز کے لیے وضو کرو، لیکن آج موقع کیا لگنا تھا کہ خدا نے قانون ہی بدل دیا، شریعت ہی تبدیل ہو گئی ہے ساری۔ تو اب شریعت تبدیل ہو گئی ہے۔ اب کتنے ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں، میں نے خود کئی لوگوں کو یہ بات کہا تھا، یار اس آدمی کو مسئلہ ہے کہ یہ تو یمن کر رہا ہے، پتھر رکھا ہوا بس آسانی سے کیا اور رہا، بس نماز پڑھ لی اس نے۔ اب پتہ نہیں ہے یہ بھی شریعت کا ایک مستقل حکم ہے۔ کل سمجھ آئیے اس میں، اللہ اکبر۔ تو دینی مسائل کے اندر راہ اعتدال اختیار کرنا اور شریعت کے مزاج کا سمجھنا اور مزاج کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنا، یہ بہت ضروری بات ہے۔ اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، بس وہ نہیں سمجھتے مسئلے کو، نہیں سمجھتے۔ میں نے ایک شخص کی اولاد کو گمراہ ہوتے دیکھا ہے، پڑھی لکھی اولاد گمراہ ہے، اس کا پس منظر ہی مجھے پتا ہے کیا ہے۔ اس نے اس بات کو اتنا وظیفہ بنایا، اتنا وظیفہ بنایا، اتنا وظیفہ بنایا کہ ابھی تک اس کو بوڑھا ضعیف ہو گیا بات نہیں چھوڑتا اس وقت بھی۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب تھے، شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ مجھے اس جماعت میں جن لوگوں سے بڑی محبت تھی نا، اس میں ایک آدمی کیا تھا، بہت عجیب آدمی تھا۔ میں نے ان کے ساتھ سفر میں ملا ایک دفعہ، اب ادھر نماز کھڑی ہو رہی ہے، جا رہی ہیں، وہ آئے خطاب کیے چلے گئے، کچھ سیکورٹی مسائل، کچھ وجہ الگ، اپنی جماعت کی مسافر، اور نکل گئے۔ میں نے اس آدمی سے کئی بار سنا یہ نماز نہیں پڑھتے ہے، یہ آدمی نماز نہیں پڑھتے۔ اب وہ ہے صوفی، میں نے ان کو کہا کہ یہ مسافر ہیں، مسافر تھے تو ایسی بات نہیں ہے، کرنا نہیں ہے، ابھی نہیں، ویسے بس نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اب ان کو اپنے مسئلے پر بھی نگاہ ہے، اپنی حفاظت پر بھی نگاہ ہے، نتیجہ یہ ہے اولاد گمراہ ہو گئی۔ اب مجھے پتہ ہے کہ اس کی پیچھے کیا وجہ ہے، اس کی استہزاء شریعت جو ہے نا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے پھر۔
بدگمانی اس سے بڑا گناہ ہے. اس لیے عام طور پر جن لوگوں کی دینداری ہوتی ہے اس کی تربیت نہیں ہوتی. علم الگ چیز ہے اور تربیت الگ چیز ہے. تربیت اتنی بڑی دولت ہے کہ جو علم کی 1000 خامیوں کو ختم کر دیتی ہے. تربیت اتنی بڑی چیز ہے. اب جیسے نماز کے مسائل ہیں نا، مجھے کوئی کافی زمانہ ہو گیا، 10-12 سال ہو گئے یہ تکلیف آہستہ آہستہ پڑھتے پڑھتے اب تو بہت زیادہ ہو گئی. مجھے 2009 کی بات ہوگی، ارک النساء کی تکلیف تھی. ایک ٹانگ شرٹی کا پین جس کو کہتے ہیں. میں حرم میں تھا، مکہ مکرمہ میں، اکیلا ہوتا تھا، اکیلے ساتھی کوئی بھی نہیں. میری ٹانگ جو ہے نا جی، اے سی لگا ہوا تھا، بالکل اکڑ گئی، اب چل ہی نہ سکوں، بالکل ایسے جام ہو گئی. خیر میں نے نماز پڑھی وہاں پر، تو میرے ساتھ ایک بزرگ ہیں، بڑی اچھی شخصیت. ان کو میری مجبوری کا نہیں پتا کہ میں نے یہ نماز ایسے کیوں پڑھی ہے.